السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مغالبۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، وإقرارا بأنه رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين، ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، وصلى الله عليه وآله أجمعين۔ فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثوى لديه وأجمل إحسانه إليه۔ أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، جو جمعے اور نماز جمعے کا مہم ترین پیغام ہے۔ تقوی امیر المومنین کی زبان سے اگر لیا جائے، ہر مشکلات کے دروازے کو کھولنے والی چابی، مفتاح کل سداد۔ یہ تقوی اتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے، متقی انسان راہ خدا میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ متقی کے اسلحوں میں سے ایک دعا ہے جو خداوند متعال سے ارتباط رکھتا ہے اپنا، اور دوسرا کوشش، غافل نہیں ہوتا یہ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشش میں لگے رہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت اصلاح کرنا، دنیا کے ذریعے سے آخرت کمانا، دنیا کو دل نہ دینا، وہ چیز جو اس کے حق میں ہے اسے حاصل کرنا، اور جو اس کے حق میں نہیں ہے اس کے پیچھے نہ بھاگنا، یہ سب متقی کے اوصاف میں سے ہیں۔ اسی لیے تقوی اسلام کا سب سے پہلا حرف ہے عمل کے میدان میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ متقی رہے، اس لیے متقی رہے کہ وہ اپنے حالات کی مادی و معنوی حالات جس کے ذریعے سے اصلاح ہو جائے۔ بہت وسیع ہے یہ کہ انسان حرام خوری سے دور رکھنا اپنے آپ کو، جو حکم ہوا ہے شریعت کی طرف سے اس کے نزدیک ہونا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو خود آپ کا مہینہ ہے یہ جمادی الاولیٰ، جس میں ایک روایت کے مطابق 13 اور دوسری روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی، یہ دو روایتوں کا اختلاف 7 اور 23 میں ہوا ہے۔
نقطے کے نہ ہونے کی بنا پر 75 دن پیغمبر کے بعد یا 95 دن، لیکن ایام فاطمی ہے یہ کہ حضرت زہرا کے نزدیک سب سے بڑا معیار حضرت زہرا کے شیعہ ہونے کا وہ ہے اہل البیت کے ساتھ چلنا، ان کے حکم کردہ چیزوں پر عمل کرنا اور نئی کردہ چیزوں پر سے رک جانا، جسے منع کیا ہے رک جانا۔ شیعہ یہ حضرت زہرا کہتے ہیں، حضرت زہرا کے شیعہ، حضرت زہرا کے چاہنے والے۔ ایک مفہوم واضح یہ ہے کہ حضرت زہرا کے چاہنے والوں کی علامتوں میں سے امتحان دینے والے ہوتے ہیں۔ عاشقان و پیروان حضرت زہرا امتحان دیتے رہتے ہیں، خدائی امتحانات، اس کے اندر صبر، اس کے اندر بلاؤں پر صبر، شکیبائی، بردباری، یہ ساری کی ساری خوبیاں شیعوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی لیے حضرت زہرا کا شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کا مفہوم ایک وسیع مفہوم ہے۔ حضرت زہرا خود پہلی شیعہ تھی امیر المؤمنین کی، جو ہر مصیبت کو برداشت کیا۔ 19 سال کی عمر، اگر آپ عام لڑکیوں سے اگر کمپیئر کریں گے، 19 سال کی عمر یہ تازہ عمر شروع ہونے کا ایک عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں حضرت زہرا امتحانات دے کر شہید بھی ہو گئی تھی۔ اتنی مقدس، اتنے خدائی بندگی اس عرصے کے اندر ظاہر کیا حضرت زہرا نے، جو آپ معمولاً زیارت نامے حضرت زہرا جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے انہی جملوں سے یہ زیارت شروع ہوتی ہے، یا ممتحنتو یا ممتحنتم امتحنک اللہ، یعنی سب سے پہلے خدا نے آپ کی خلقت سے پہلے الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرہ، اللہ نے سب سے پہلے آپ کی خلقت سے پہلے حضرت زہرا امتحانات دے چکی تھی خدا کی بارگاہ میں، اور خدا نے صبر دیا۔ یعنی پہلا زیارت نامہ، میرا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ زندگی بھر امتحان دینے والی ایک عظیم بی بی تھی، شہزادی تھی، لیکن کبھی اوف و شکوہ اپنی زبان پر نہیں لایا۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے، اوف و شکوہ کبھی نہیں تھا، ہمیشہ خدا کے ایک مخلص اخلاص کے ساتھ بندگی انجام دینے والی بی بی تھی، اخلاص کے ساتھ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والی بی بی تھی، کنیز تھی اللہ کی، ایک عظیم المرتبت کنیز، جس نے دنیا کو اس تھوڑی سی عمر میں بے حساب و فراوان دروس دے دیے، سبق دیے، جس کی اتباع سوائے شرف اور سربلندی کے آج کچھ نہیں ہے۔ امتحانات پر امتحانات، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیعہ آرام سے بیٹھنے والی قوم نہیں ہے، جس کے پاس آرام ہو وہ شیعہ نہیں ہے، امتحان ہو، حقوق کے غصب ہونے کا امتحان، ہر امتحان دیا، شوہر کا حق غصب کیا گیا، اتمام حجت کیا،
آگے بڑھ گئیں حق کو طلب کرنے کے لیے، لیکن دنیا کے بناوٹی قوانین کے ماتحت ان لوگوں نے حق کے امیر المومنین کو ڈینائی کر دیا، نہیں دیا، جبکہ حقیقتاً حق تھا۔ حضرت زہرا اس حق کو منوانے کے لیے گئی تھیں، لیکن انکار کر دیا، ڈینائی کر دیا، کہا کہ آپ کے شوہر اس قانون کے ماتحت ڈسکوالیفائی ہے، یہ ہماری زبان ہے، یہ تاریخ ہے، یہ کہ ایسے عالم میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خدا کی راہ میں جہاد کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، جد و جہد کرتی ہیں۔ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ ڈیمانڈ وہاں پر بھیجا گیا ہو یا جا کر بتایا گیا ہو کہ حق علی ابن ابی طالب ہے، اس کو لوٹایا جائے، اس کو دیا جائے، لیکن سب کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ایک نیرو تشکیل دینا، لوگوں کو اپنی فکر کے نزدیک کرنے میں کوئی اہل البیت کے پاس چاپلوسی نہیں تھی۔ ایک ایسا دور تھا جو سارے کے سارے لوگ ایک طرف ہو گئے تھے، اہل البیت، خاندان مصطفیٰ ایک مائنورٹی اندر مائنورٹی رہ کر ایک مقام پر رہ گیا تھا۔ ایسے عالم میں معمولاً دنیا کی سیاست اس چیز کی طرف حکم کرتی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے لوگوں کو نزدیک کریں، اور یہ طبیعی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ کہ لوگ اس عالم میں لوگوں کو اپنے نزدیک کرتے ہیں جب آئسولیٹڈ کیے جاتے ہیں، کہ کم از کم لوگ ہماری طرف آ جائیں۔ اس دوران میں بھی حضرت زہرا نے لوگوں کو نزدیک کرنے کے لیے اصول قائم کیے، بغیر اصول کے لوگوں کو شیعت کا درجہ عطا نہیں کیا۔ شیعت کے لیے کوالیفیکیشنز تھی حضرت زہرا کی نگاہ میں، شیعت کے لیے، شیعہ بننے کے لیے سند ضروری تھی، شیعہ بننے کے لیے حضرت زہرا کی تائید ضروری تھی۔ حضرت زہرا نے اس کا ایک خاکہ بیان کیا، جیسا کہ مشہور ترین واقعہ موجود ہے جو شیعہ حضرت زہرا کی زبان سے کہلائے جاتے ہیں، کہ ایک محترمہ مدینے کی حضرت زہرا سے ملاقات کے لیے آمادہ تھی، گھر سے نکل رہی تھی۔ شوہر نے پوچھا کہ کہاں پر جا رہی ہو؟ کہا کہ بنت رسول کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، بنت رسول کے خدمت میں ہمارا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، کیا آپ ہماری شیعت کے اوپر مہر تائید کر سکتی ہو؟ یہ بات لے کر گئی حضرت زہرا کی خدمت میں، جا کر یہ سارا شوہر کا پیغام دیا۔ حضرت زہرا نے ایک خاکہ بنایا، تو اس محترمہ سے کہا کہ اپنے شوہر کے پاس جب جانا تو یہ کہہ دینا کہ ہم جس امور کی طرف تمہیں حکم دے اور تم نے بجا لایا اس امور کو، اور جن چیزوں سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے اپنے آپ کو روک لیا، تو تم ہمارے شیعہ ہو، ورنہ نہیں۔ یہ کلیہ تھا حضرت زہرا کا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک میزان ہے یہ شیعت کی، کہ لے جا کر پہنچایا۔ شوہر زار زار گریہ کرنے لگا، ایک تفصیل واقعہ ہے یہ، بعد میں پھر
اس کا رونا، اس کی مایوسی حضرت زہرا کے پاس پہنچائی گئی، پھر اس کے بعد ایک تفصیل واقع آئی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ایک میزان بنا دیا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اور بات ہے، آج کے دور میں شیعہ یعنی اہل البیت کے ماننے والے کو کہا جاتا ہے، ہماری ایک نسبت دی جاتی ہے یہ، لیکن اصل شیعہ کے معنی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل شیعہ کے معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیں امیر المومنین اور ان کی زوجہ اور ان کی آل، ان کے نزدیک ایسا کیا معیار ہے جسے کہا جائے کہ شیعہ ہے کون، شیعہ کون بن سکتا ہے، اور شیعہ کے فرائض کیا ہیں۔ اپنے آپ کو شیعہ کہہ دینے سے شاید وہ مرتبہ وہاں پر نہ ہو۔ تقریباً بہت سارا فاصلہ ہو جائے ہمارے اور ان کے فکر کے درمیان۔ فکری فاصلوں کو کم کرنا یہ شیعت کے خصوصیت میں سے ہے۔ شیعت اپنی فکر کو جتنا ہو سکے اہل البیت کی فکرت کے نزدیک کر دیتا ہے۔ آزمائش ابتدا سے لے کر انتہا تک شیعت کی میراث ہوتی ہے۔ آزمائش الہی، دشمن کے سامنے کس طریقے سے برتاؤ، دشمن اسلام، یہ آپس کی دشمنیاں، یہ سب حماقت ہے، یہ جہالت کی بنا پر ہوتی ہے، ایگو کی بنا پر ہوتی ہے دشمنیاں۔ دشمن کے مقابل سازش، جو اسلام کا دشمن ہے، جو ایک فکر پاک فکر کا دشمن ہے، اس کے مقابل میں ایستادگی، اس کے مقابل میں مقاومت، یہ سب شیعت کے امتحانات میں سے ہیں۔ خداوند متعال شیعت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے، خداوند متعال امتحان کرتا ہے، خالص میں سے بھی خالص تر کو الگ کرے گا۔ آخر الزمان کے حالات میں یہی ہے کہ شیعہ اتنے خالص کیے جائیں گے، اتنے خالص کیے جائیں گے، اس کے اندر سے منافقین جدا ہو جائیں گے، خالص شیعت وہ جا کر امام سے پیوست ہو جائے گی۔ حضرت زہرا کے اس زندگانی میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ مدافع حریم ولایت تھی، امیر المومنین سے ڈیفینڈ کرنے والی بیوی تھیں، زوجہ تھیں۔ زوجے کا رشتہ کے علاوہ شیعہ امام کا رشتہ تھا، ایک امام سے رشتہ، ایک امام سے محبت، مودت، امام کے اصول کی حفاظت کرنا اپنی زندگی کے اصول میں سے تھا۔ امام کے مقام و جگہ کی حفاظت کرنا حضرت زہرا کی زندگی کا جوز تھا، بلکہ کل تھا کہ ہر لحاظ سے دفاع کیا جائے۔ اسی لیے آپ کا زیارت نامہ دوسرے اماموں کے زیارت نامے سے مختلف ہے۔ دوسرے اماموں کے زیارت نامے السلام سے شروع ہوتے ہیں، لیکن حضرت زہرا کا زیارت نامہ یا ممتحنہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی امتحان سے، کہ ایسا لگتا ہے حضرت زہرا پیدا ہی ہوئی ہیں امتحان کے لیے۔ نبوت کے مدافع، ولایت کے مدافع، اور اسی اثنا میں امامت کے مدافع، ایک کل الہی سسٹم کو دفاع کرنے والی ایک عظیم شہزادی تھی۔ اگر حضرت زہرا نہ ہوتے، امیر المؤمنین رسول کے فوراً بعد قتل کر دیے جاتے، کیونکہ دو راستے سے زیادہ نہیں تھا امام کے مقابل میں، یا تو تسلیم
یا قتل، دو راستوں سے زیادہ نہیں تھا امام کے مقابلے۔ تیسرا راستہ حضرت زہرا نے بنایا، نہ تسلیم نہ قتل، امیر المومنین بعزت اس سچویشن سے باہر آئیں گے ویسے ہی لایا۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو اور ایک ذات عورت کی ایک ذات ایک طرف ہو، امامت کے گردن کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہی اوصاف حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں تھے، جو ماں کے اوصاف ہیں وہی بیٹی کے اندر موجود تھی، حق کی حفاظت کرنا۔ امام علی فرماتے ہیں لنا حق کون، ہمارا حق ہے، جائز حق ہے، میری سیٹ جائز ہے یہاں پر۔ امام فرماتے ہیں یہ خلافت، یہ جو رسول نے اعلان کیا، یہ میرا جائز حق ہے۔ فَإِنْ أَتَيْنَاهُ، اگر تم دے دو گے تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم تمہارے سامنے بھیک مانگنے والے نہیں، لیکن جتنا نہیں دو گے اتنا تمہارے عذاب کے لیے پروردگار آخرت میں زمینہ مشخص کرے گا۔ لَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، یہ جو زیارت نامہ زیارت وارثہ کا ہے، جس میں یہ جملہ کافی گہرا مطالب رکھنے والا جملہ ہے، لعن اللہ، سیریسنس ہے اس کے اندر، لعن اللہ امتن، اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، سمعت بذالک فرضیت بھی، جو ابا عبداللہ الحسین کے اس عظیم مقام ہونے کے باوجود جو ان کا جائز حق تھا اس کو ڈینائی کر کر اسے قتل کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا، اور لوگوں کے اوپر ایک بال بھی تعجب میں نہیں آیا۔ ایک سیریس لعنت اللہ کر رہا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک سنت بن گئی ہے۔ حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ حضرت زہرا عملی طور سے یہ اعلان فرماتی ہیں کہ میرے حقوق میں سے سب سے پہلا حق غصب اور غاصبین کو ایکسپوز کرنا، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون تمہاری زماں میں حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، جنہیں نہ اسلام سے کوئی سروکار ہے، نہ پیغمبر کے ارادوں سے نزدیکی ہے، اور نہ ہی پیغمبر کے بات کا احترام ہے۔ حضرت زہرا اپنے زندگی کے اصول میں سے سب سے بڑی اصل، چاہے دنیا ایک مقام پر ہو جائے لیکن ہم ایک قدم کے لیے بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، یہ وحشت نہیں کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ایک راستے پر چل پڑے اور مجھے معلوم ہے کہ دوسرا راستہ حق ہے، میں اکیلا چلنے پر اس پر ہرگز کراہت نہیں کروں گا۔ یہی حضرت زہرا نے پریکٹیکل انجام دیا خود امیر المؤمنین کے ساتھ۔ ساری دنیا ایک راستے پر تھی اس وقت، لیکن یہ ہستیاں، یہ خدائی نمائندے، یہ معصوم اپنے حق کے راستے پر تھے۔ اسی لیے علی مع الحق والحق مع علی، حتیٰ زہرا حق کے ساتھ ہیں اور حق زہرا کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم تھا اور اس کے باوجود لوگ اس خاندان کی نصرت کے لیے نہیں آئے، یہ لوگ
مائنورٹی میں رہ گئے۔ کافی القابات، اگر ان القابات کے اوپر نگاہ کیا جائے حضرت زہرا کے، تو صفت جو القاب حضرت زہرا کے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے اندر موجود تھے۔ عابدہ تھیں، بہترین عبادت کرنے والی، پیغمبر کی سفارت تھی عبادت میں، اس کمسنی میں عبادت میں بالکل کوتاہی نہیں، معصومہ تھیں، سخی تھیں، سخاوت تھی حضرت زہرا کے پاس، محدثہ تھی، حدیث کو نقل کرنے والی، صحف فاطمی حضرت فاطمہ زہرا سے ربط ہے، صدیقہ تھی، راضیہ تھی، مرضیہ تھی، فاضلہ تھی، ذکیہ تھی۔ یہ سارے کے سارے اور بھی بہت سارے القابات جس میں حضرت زہرا کا کردار اوصاف کے ذریعے سے نمودار ہے، یہ دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ بس آج اگر یہ کہنا کہ ہم حضرت زہرا کے شیعہ ہیں تو اس کے لیے کافی محنت و مشقت کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پڑوس کا حق غصب کیے ہوئے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے حقوق کو پائمال کر دیے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خیانتوں میں مبتلا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ و فریب کی تجارت میں داخل دے رہے ہوں، اس کے باوجود ایام فاطمی کو ہم اپنے سے لگائیں، تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ کیونکہ حضرت زہرا کا یہ جملہ جو میں نے بتایا آپ کے سامنے، یہ کافی حساسیت پیدا کرتا ہے، انسان کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان سوچے کہ ہم کس طریقے سے شیعہ بنے، ہم کس طریقے سے حضرت زہرا کے اس کیمپ کا حصہ بنے، یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ، کیونکہ نبی کی بیٹی ہے، پیغمبر کی تربیت شدہ ہے، پیغمبر جسے سب سے عزیز سمجھتے تھے، پیغمبر جس کے بارے میں دنیا کو عملی اور دنیا کو درس بھی دیا محبت کا، کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے محبت میں۔ در مبارک حضرت زہرا پر ٹھہر کر ایک مدت طولانی تک حضرت رسول اکرم یہ سلام بھیجا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اہل البیت بتایا کہ کون ہے، کہ کس طریقے سے زمرے یہ رسول رسالت ماب میں ان کی جگہ ہے، اور آخرت تک یہ بھی احادیث کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو اعلان فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، جس نے بھی اسے اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے مجھے رلایا اس نے اللہ کو رلایا۔ سب سے بڑی بات ایک کلیہ طور پر میں آپ کے سامنے بیان کروں، ہمارے اعمال اہل البیت کو رلاتے بھی ہیں اور خوش بھی کرتے ہیں۔ ایک سیلی ہوتی ہے، ایک تماچا ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کو اگر ہم نادیدگی میں لے لیں، ضائع کر دیں، گویا نعوذ باللہ، جیسا کہ روایت میں اشارہ ہے کہ ایک تماچا ہم نے اپنے امام کے صورت پر مارا ہے، روایت میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے خوش کہ امام کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کاموں سے دور کرنا چاہیے جسے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی لیے تو حضرت زہرا نے فرمایا
جاؤ اپنے شوہر سے کہہ دو کہ اگر تم ہمارے حکم دادہ چیزوں پر، جس چیزوں کی طرف ہم نے حکم دیا، اگر تم نے عمل کیا تو تم، اور جس چیزوں سے منع کیا تم نے اپنے آپ کو روک لیا تو تم ہمارے شیعہ ہو، ورنہ نہیں۔ یہ لفظ ورنہ نہیں اس حدیث کے آخر میں ہے کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے کافی سوچنے کی بات ہے۔ یہ عہد کریں، ایام حضرت زہرا میں عہد کریں، خود اللہ کو حاصل کرنے اللہ سے دعا کریں، اہل البیت کو حاصل کرنے اہل البیت سے دعا کریں۔ بہترین دعا یہی ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں، ہم خود خدا سے گئے، خدایا مدد کر تاکہ ہم خدا تک پہنچیں۔ ہم حضرت زہرا کی فکر سے دور ہیں، خود حضرت زہرا سے ہم کہیں اے شہزادی آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم آپ کے نزدیک ہوں، کیونکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ حالت نہیں ہے۔ اتنے گناہوں نے ہمیں مارا ہے، ہمارے نفس کو اتنا زخمی کیا ہے، ہم معنوی لحاظ سے اہل البیت تک چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ طاقت کون دے سکتا ہے؟ خود امام وقت دے سکتے ہیں، خود حضرت زہرا دے سکتے ہیں، خود رسالت مآب ہمارے لیے اس کا راستہ فراہم کر سکتے ہیں، خود مشکل کشا اس مشکل سے ہمیں نجات دے کر اپنے نزدیک کر سکتے ہیں۔ یہ اماموں نے کیا ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو اماموں نے معاف کیا ہے، معاف کر کر اپنے نزدیک کیا ہے، ایک انقلاب بپا کیا ہے صرف ایک توسل کے ذریعے سے، صرف ایک توسل، ایک انس، مقام حضرت زہرا سے انس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظلمت سے نور کے اندر لے کر آتا ہے۔ اتنا اثر کرتا ہے، اتنا اثر کرتا ہے۔ استاد حوزہ علمیہ کے استاد فرماتے ہیں یہ جو ایام فاطمی ہیں، رہبر کے بارے میں مشہور ہے کہ اسی ایام فاطمی سے رہبر 1 سال کی طاقت حاصل کرتے، معنوی طاقت، جب یہ دشمن آج تک پریشان ہے۔ اس میں کافی طاقت ہوتی ہے، ایام فاطمی میں کافی اس کے اندر اثر ہوتا ہے، انسان کے اندر انقلاب بپا کر سکتا ہے۔ ایام فاطمی انسان کے اندر روحی اور معنوی ایک فٹنس پیدا کر سکتا ہے جسے انسان اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے۔ خداوند ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور حضرت زہرا کی معرفت اور ان کے راستے پر چلنے کی ہدایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔